بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ یہ بندہ ناچیز ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صبح کے 7 بجے کا ٹائم ہے۔ الحمدللہ آج موسم بڑا زبردست بنا ہوا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا خیر سے چل رہی ہے۔ ہمارے جانوروں کے باڑے کے بالکل ساتھ ہی یہ ہمارے پیارے کزن محمد شہین کا گھر ہے۔ یہاں پہ پہلے دوستو 2 کچے کمرے تھے جو کہ انہوں نے گرا دیے ہیں۔ بیک سائیڈ والی جو دیوار تھی وہ گری دوستو ہمارے جانوروں کے باڑے کی طرف۔ اب انہوں نے دیواریں یہاں پہ دے دی ہیں، پکے مکان اب وہ بنوا رہے ہیں، یعنی کہ 2 پکے کمرے بنوا رہے ہیں۔ تو مٹی ادھر بہت زیادہ ہو گئی ہے اور انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ یہ مٹی آپ اٹھا لیں۔ ہم اب چیک کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اس مٹی کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، یہاں پہ تھوڑی بہت مٹی کی ضرورت ہے۔ ہمارا پیارا بھائی کاظم علی اس ریڑھی میں مٹی لاد کے یہاں پہ لا رہے ہیں اور اس مٹی کو ہم ڈال رہے ہیں۔ بکریاں پہلے بندھی ہوئی تھی، اذان علی نے بکریاں کھول دی ہیں۔ اس کا اب ارادہ ہے ان بکریوں کو باہر لے کے چرانے کا۔ نعمان علی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ چرہاوا بنا ہوا ہے۔ چھوٹی سٹک نعمان علی نے بھی لی ہے، بڑی سٹک اذان علی کے ہاتھ میں ہے۔ بس کاظم علی وہاں سے جب وہ ریڑھی ہٹائیں گے تو یہ بکریاں باہر لے کر جائیں گے چرانے کے لیے۔ ہوا اب آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سامنے خضر بھائی کی مکئی کی گھاس تھی جو کہ اب تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ انہوں نے یہ گھاس دوستوں بیچی تھی، ہم نے بھی خریدی تھی۔ تیز ہوا کی وجہ سے جوار کی گھاس لہلہا رہی ہے اور یہ بڑی پیاری دکھائی دے رہی ہے۔ میں ذرا آیا ہوں دوستو یہاں پہ تاکہ میں نعمان علی اور اذان علی کو بکریاں اس جگہ پہ پہنچا دوں۔ اگر میں ان کے ساتھ نہ آتا تو یہ بکریاں جوار کی گھاس ادھر ادھر کھاتی اور دوسرے لوگوں کا نقصان ہوتا۔ الحمدللہ اب ہم مکئی کی جہاں پہ گھاس کی زمین میں آ گئے ہیں اور بکریاں ہماری مزے سے گھاس چر رہی ہیں۔ مکئی اب تھوڑی باقی ہے، وہ وہاں پہ ذرا باقی ہے اور اس جگہ پہ، اس کے بعد یہ ساری زمین خالی ہو جائے گی۔ ہوا چل رہی ہے تو تھوڑی بہت دھند ہے، اسی لیے دوستو سورج کی روشنی ذرا کم دکھائی دے رہی ہے۔ خیر دوستو اب میں سیدھا چلوں گا اپنے پیارے جانوروں کے باڑے کی طرف اور کاظم علی کی ہیلپ کروں گا مٹی بکھیرنے میں۔ تو پھر دیر کس بات کی، آئیے ہمارے ساتھ۔ گاؤں کی نہری میں تھوڑا بہت پانی بہہ رہا ہے جس کی وجہ سے کھال میں بھی تھوڑا بہت پانی آ رہا ہے دوستو، اور یہ پانی جا رہا ہے ہمارے پیارے انکل محمد اسماعیل کی جوار کی گھاس میں۔ کچھ ہی دیر بعد امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی جوار کی گھاس کا پانی مکمل ہو جائے گا۔ وہ وہاں پہ دوستو نعمان علی اور اذان علی بکریاں چرا رہے ہیں اور وہ جگہ ہمارے پیارے گھر سے تقریباً کوئی 2 ایکڑ کے فاصلے پر ہے۔ الحمدللہ ایک بار پھر میں اپنے پیارے جانوروں کے باڑے اور گھر کے قریب آ گیا ہوں۔ یہ دیکھیں الحمدللہ کھال میں پانی بڑا پیارا دکھائی دے رہا ہے بہتے ہوئے۔ الحمدللہ ہماری جوار کی گھاس بھی اب زبردست ہو گئی ہے دوستو۔ ہم نے اس گھاس کو 3 پانی دیے ہیں اور 2 دفعہ اسے کھاد دی ہے۔ ہوا کی وجہ سے جوار کی گھاس لہلہا رہی ہے اور بڑی پیاری دکھائی دے رہی ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اب 1 کھاد اور 1 پانی کے بعد ہم اس جوار کی کٹائی کریں گے۔ ہمارے پیارے ابو جان بالٹیاں لے کے نہری جو پانی ہے وہ پودوں کو دے رہے ہیں، یعنی کہ 2 بالٹیاں بھر کے جاتے ہیں اور پودوں کی کیاری میں پانی ڈال دیتے ہیں۔ یہاں پہ کزن نے ایک چارپائی دوستوں رکھی ہوئی ہے، یہاں پہ آ کے وہ بیٹھتے ہیں اور جوار کی گھاس کی کیئر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ دوستو ہمارے گاؤں میں ذرا کھلا ڈھلا ماحول ہے تو ارد گرد کے جتنے بھی گھر ہیں وہ بکریاں چھوڑ دیتے ہیں دوپہر کے ٹائم۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ کزن یہاں آ کے بیٹھ کے ان کی کیئر کرتے رہتے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں یہاں سو جاؤں، مگر وہاں پہ دوستو ہمارے پیارے ابو جان پودوں کو پانی دے رہے ہیں، کاظم علی ریڑھی میں مٹی ڈال کے بکھیر رہے ہیں باڑے میں۔ تو اب میں سیدھا چلوں گا اور ان کی ہیلپ کروں گا۔
मैं जो ही दोस्तों अपने घर पहुंचा तो मेरे ज़िम्मे एक और काम लगा दिया गया है कि आप जाएं कज़न की दुकान से कुछ चीज़ें लेकर आएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहरी में थोड़ा बहुत पानी बह रहा है, इसी वजह से तो दोस्तों खाल में भी पानी दिखाई दे रहा था। गाँव की बैठक वाली जगह पे हमारे प्यारे अंकल और कुछ लड़के बैठे हुए हैं। खैर दोस्तों हम चलेंगे कज़न की दुकान पे और वहाँ से कुछ चीज़ें लेंगे, उसके बाद सीधा चलेंगे अपने प्यारे घर की तरफ। कज़न की दुकान से हमें कोई ख़ास चीज़ नहीं लेनी थी, छोटी बच्ची बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैं उसके लिए दोस्तों एक अदद ये सुपर चॉकलेट फ्लेवर वाला केक लेकर आया हूँ और एक टॉफ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दोबारा अपने घर आ गए हैं। नॉर्मली हम अपने घर के दरख्त और पौधों को दोस्तों मोटर से पानी देते हैं, मोटर घर के अंदर लगी हुई है, मगर जब ये खाल बहती है तो दोस्तों हमें फ़ायदा है, फिर हम इस खाल का पानी यानी कि नहरी पानी अपने घर के दरख्त और पौधों को देते हैं। अबू जान दोनों बाल्टियों में पानी भर रहे हैं, जब ये बाल्टियाँ फुल हो जाएंगी इन्हें उठा के मैं सीधा अंदर लेके जाऊंगा और ये पानी देंगे हम अपने घर के दरख्त और पौधों को। खाल में पानी ज़्यादा नहीं है, पानी कम बह रहा है। खैर जैसे तैसे करके हमें ये बाल्टियाँ फुल करनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल्टी फुल हो गई है। ये बाल्टी उठा के दोस्तों हम सीधा आ गए हैं अपने प्यारे घर के अंदर। इस क्यारी को हम पानी दे रहे हैं, दीवार के साथ ये सबसे बड़ी क्यारी है। अनार के दरख्त के ऊपर देख रहे हैं दोस्तों गुलहरी भी आई हुई है जो कि अनार खा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। गुलहरियों ने दोस्तों अनार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। ये देखें ये अनार हैं भी कच्चे, गुलहरियाँ तकरीबन सारे अनार खा गई हैं, कुछ अनार ठीक हैं, ये देखें वो वाला अनार ठीक है, ये सारे खाली अनारों के खोल बच गए हैं। खैर कोई तो है जो इन अनारों को खा रहा है, चाहे इंसान या जानवर हैं तो ये खाने की चीज़ें। खैर बाल्टी हम लेके दोबारा चलेंगे, अबू जान वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। घर के अंदर छोटे बड़े पौधे और दरख्त जितने भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह अब सब पानी से फुल हैं, सिवाय इस एक लाइन के। सबसे बड़ी लाइन वो दीवार के साथ है, वो क्यारी भी पानी से फुल है। छोटी मोटी जो भी क्यारियां हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह पानी से फुल हैं, बस ये वाली जो लाइन है ये बाकी है दोस्तों। अब इसमें हम दूसरी बाल्टी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीमू का पौधा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा प्यारा दिखाई दे रहा है, सफ़ेद रंग के इस पे फूल हैं दोस्तों और इसके बाद फल लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए छोटा छोटा फल भी लगा हुआ है। पानी हमने यहाँ से डालना शुरू किया है, बहता बहता ये पानी वहाँ तक जाएगा और ये क्यारी पानी से फुल हो जाएगी। आया है दोस्तों ये हमारे गांव का देसी माहौल, तंदूर के ऊपर सालन तैयार किया जा रहा है और ये नाश्ते के लिए सालन तैयार हो रहा है। चेक करते हैं कि क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। मिर्ची का ढक्कन बहुत ज़्यादा गर्म है। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों सफ़ेद रंग की ताज़ा भिंडियाँ तैयार की जा रही हैं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि कुछ ही देर बाद ये भिंडियाँ इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों घर के अंदर जितने भी दरख्त और पौधे थे सबको हमने खैर से पानी दे दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था सुबह सवेरे हमारे कामों का हाल अहवाल। व्लॉग के आखिर में उम्मीद तो यही करता हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें अपने नेक और पाक दुआओं में याद रखिएगा। रब राखा।